حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے دنیا کو دور کر دیا، اب میری یہ حالت ہے کہ میں رب کے عرش کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ روایت ازل تو نفسی یعنی دنیا، میں نے اپنے آپ کو دنیا اور خواہشات دنیا سے الگ کیا۔ ازمات و نہاری و اسحر تو لیلی، دن میں نے روزے کی حالت میں گزارے اور راتیں میں نے قیام و سجود کی حالت میں گزاری، حتیٰ سرتو کا انی انظر الی عرش ربی بارزا، یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ میں اہل جنت کو ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اہل دوزخ کو آپس میں دست و گریبان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب باعث بستامی کی بات یہاں بڑی ریلیونٹ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ کعبے میں گیا تو میں نے کعبہ کو دیکھا، دوسری دفعہ جب گیا نفس کو مار لیا، میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے والا بھی دیکھا۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا، اس حوالے سے جو موتو قبل ان تموتو ہمارا موضوع ہے، وحاسبو قبل ان تحاسبو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول ہے، اگر آپ نے اپنے نفس کو اس لیول پر لے آنا ہے اور یہ شعور دینا ہے کہ موتو قبل ان تموتو کی لذت سے آشنا ہو سکے، تو 4 شرائط ہیں اس کے لیے، 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 مشارطہ۔ ہر روز اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط لگائے کہ آج میں تجھ سے گناہ سرزد نہیں ہونے دوں گا۔ ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ مراقبہ۔ ٹھیک ہے، کہ صرف شرط لگا کے پھر غافل نہ ہو جائے، دن بھر اپنے نفس کی نگہبانی کرے کہ کہیں کوئی غلط بات، کوئی غلط فعل سرزد تو نہیں ہوا۔ اور تیسری چیز ہے محاسبہ۔ محاسبہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے، جس طرح حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ دن میں آئینے میں اب دیکھتا ہوں کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میری ناک سیاہ تو نہیں ہو گئی۔ یہ محاسبہ اور محاسبہ نفس۔ اور چوتھا ہے مواخذہ۔ جب آپ محاسبہ کر لیتے ہیں تو اگر دن بھر کوئی غلط اعمال ہوئے ہیں تو پھر اس کی سزا اپنے نفس کے لیے تجویز کریں۔ سیدنا عمر فاروق اپنے پاؤں پہ درہ مار رہے ہیں۔ حضرت عنف ابن قیس نے انگوٹھی جو ہے، انگلی جو ہے وہ جلتی ہوئی شمع کے اوپر رکھ دی، اور جب حدت محسوس ہوئی تو پیچھے ہٹا لی اور کہا میرے نفس تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو ایک چراغ کی لو کی حدت برداشت کر سکے، تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے؟ تو جو غلطی ہوئی ہے اس کی سزا دے۔ مثلا کئی ایسے بزرگ ہیں، ایک دفعہ جا رہے تھے، کوئی مکان دیکھا تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ پھر شرمندگی ہوئی کہ میں نے لا یعنی گفتگو کی ہے، پھر پورا سال روزے رکھے اس کے کفارے کے طور پر۔ یہ محاسبہ ہے۔ اور اگر اچھا کام ہوا ہے تو پھر اس پر شکر ادا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام آلوسی نے یہ حدیث روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس آیت کے ضمن میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا سامان پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ تو عرض کی گئی کیف شرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرح صدر کیسے نصیب ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، دائمی جو گھر ہے نا اس کی طرف جب آپ کا رجوع ہو جائے، آپ کی توجہ یاد رہے، آپ کو ہر لمحہ یاد رہے اور آپ کی توجہ اس طرف منعطف ہو جائے، متوجہ ہو جائے، تو یہ پہلا درجہ ہے۔ وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، اور جو دھوکے کا گھر ہے اس سے آپ کے مزاج میں کنارہ کشی آ جائے، اجتناب آ جائے۔ اور وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ الْمَوْتِ، موت کی ملاقات سے پہلے آپ موت کی تیاری میں ہوں۔ مثلا عبد الرحمن ابن نعم کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ایک بندے نے طے کیا کہ میں پوچھوں گا علماء سے، محدثین سے، کہ اگر یہ آپ کا آخری دن ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے سینکڑوں لوگوں سے پوچھا، اور جب میں محدث عبد الرحمن ابن نعم کے پاس پہنچا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں تو روزانہ جو کرتا ہوں وہی کروں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جہاد اکبر ہے مشکل بڑا، واقعی بلا شبہ مشکل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا القیس من دانا نفسہ، دانا وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب پائے، اس کو اپنا ماتحت کرے۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے اس کا معنی ہے حاسبہ نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اور اس کے بعد وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ والعاجزو، وہ جو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو فتح کرے۔ والعاجزو من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے
اور امیدیں اللہ سے رکھے. واہ. چلے نفس کی خواہش پر اور امیدیں، یعنی زندگی فرعون کی طرح گزارے اور انجام موسیٰ علیہ السلام جیسا چاہے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا، اس حوالے سے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری اور مختلف بزرگوں کی کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو 4 چیزوں کا خیال رکھا کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ جلیل سے محبت، آپ کی اللہ کے ساتھ محبت جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے اور اسی کی رضا پیش نظر رہے. اور دوسرا قلیل سے نفرت، دنیا سے آپ کو نفرت کرنی چاہیے. نفرت کا یہ مطلب ہے ضرورت کے مطابق استعمال کریں، اس کی طرف نہ بڑھیں. جس طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا منہ پھیر کر جاتی ہے تم سے اور آخرت منہ تمہاری طرف کر کے آتی ہے، اور دونوں کے بیٹے ہیں. دنیا کے ابنائے دنیا بھی ہیں اور ابنائے آخرت بھی ہیں. آج کا دن جو ہے عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، لیکن کل کا جب دن آئے گا تو حساب ہوگا، عمل کی گنجائش نہیں ہوگی. تو قلیل سے نفرت. اور تیسرا فرماتے ہیں تنزیل کی اتباع، جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کی اتباع کی جائے. اور چوتھا یہ ہے تحویل کا خوف، کہ ہر لمحے جو ہے وہ اس بات کا احساس رہے کہ کسی وقت بھی میرے دل کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر میں اچھی کیفیت میں ہوں تو یہ نعمت مجھ سے چھن بھی سکتی ہے. اور یہی بات حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ 4 چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا. نیک جگہ سے دھوکہ نہیں کھانا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا. اور اسی طرح کثرت عبادت سے دھوکہ نہیں کھانا، اس لیے کہ ابلیس سے زیادہ عبادت گزار نہیں تھا لیکن وہ گیا. اور کثرت علم سے بھی دھوکہ نہیں کھانا. بلم باورا جسے اسم اعظم تھا اور جس کی مثالیں دی جاتی تھیں، وہ کثرت علم کے باوجود تباہ ہو گیا. اور صرف صالحین کی صحبت سے بھی دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جہاں صدیق اکبر بنے فاروق اعظم، ابو لہب اور ابو جہل بھی اسی دور میں، عبداللہ بن ابی بھی اسی دور، عبداللہ ابن ابی بھی. تو اس لیے ان چیزوں سے دھوکے میں نہ آنا. تو یہ وہ سبق ہے جس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ معاملہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر اللہ رحمت نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی رحمت اگر مجھے نہ ڈھانپے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ پہلو جب تک وہ جو ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے جنت کی طرف اور صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو جہنم کی طرف، اور ایک جہنم کی طرف سفر کرتا رہتا ہے. اور ایک لمحے میں حر کا معاملہ یہی تھا، جہنم کی طرف سفر کرتے کرتے ایک بالش سے بھی کم رہ گیا تھا اور جنت میں چلا گیا. بالکل ایسے. تو اس لیے ہمیں ان بزرگوں کی زندگی سے جو ہے وہ یہی سبق ملتا ہے. مثلا حضرت بشر ابن حافی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بشر تجھے پتہ ہے تیرے ساتھیوں میں اللہ نے تیرا رتبہ کیوں بلند کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آقا حضور کے سامنے جواب دینا ویسے بھی مناسب نہیں، صحابہ کی سنت ہے. تو عرض کی حضور مجھے معلوم نہیں ہے. تو آپ نے اللہ و رسول عالم، ہاں اللہ و رسول عالم. تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کیوں تیرا رتبہ بلند ہوا ہے. خدمت کا للصالحین، تو نیکوں کی خدمت کرتا ہے. بے اتباع کا لسنتی، میری سنت کی اتباع کرتا ہے. و نصیحت کا لاخوانے کا، اپنے بھائیوں کے ساتھ تو مخلص ہے. اور اگلی بات و محبت کا لاصحابی و اہل بیتی، اور تو میرے اصحاب اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے. یہ وہ صفات ہے جن کی وجہ سے تجھے یہ مقام ہے. اور پتہ ہے مقام پھر کیا ملا کہ جو ان کے جنازے میں جب جا کے اللہ کے ولی اس دور کے تھے نا، مراقبہ کیا ان کے وصال کے بعد بشر حافی کے، تو فرمایا کہ کیا اللہ نے عطا کیا. کہنے بڑا کمال ہو گیا جب میں وصال ہوا میرا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بشر حافی تمہارے جنازے میں جتنے لوگ آئے تھے میں نے ان کو بخش دیا. تو کہتے میں نے جواباً کہا یا اللہ بس تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے جس کی حادی کوئی نہیں، تو بس اتنا ہی کیا. تو فرمایا پھر آواز ہے عاطف غیبی، بشر جتنے لوگ قیامت تک تم سے محبت کرنے والے ہوں گے ان سب کو بخش دیا.